بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10، 11 اور 12 ربیع الاول کے دن صرف 3 لفظ، یہ 3 لفظ پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کامیابیوں کی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ جو بندہ ان 3 الفاظ کو پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے راستے میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ اگر آپ کی جیب خالی ہے تو یہ 3 لفظ یہ 3 دن پڑھ لیں، اللہ رب العزت اپنی رحمت سے غیب سے رزق عطا فرمائے گا۔ میرے عزیزو، ایسے موقع زندگی میں بار بار نہیں ملتے، اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عطا کیا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھا لو۔ مفتی صاحب جو طریقہ آپ کو بتلائیں گے اس طریقے کے مطابق صرف 3 دن آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کون سا عمل ہے، طریقہ کار کیا ہے، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ شکریہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں بہت زیادہ ایسے اعمال کیے جاتے ہیں کہ جن اعمال کے کرنے کے بعد انسان کو کامیابی ملتی ہے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسان کامیاب ہو جاتا ہے، ناکامی کا پھر اسے منہ نہیں دیکھنا پڑتا۔ اگر آپ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ کی زندگی ناکامیوں کی طرف چل رہی ہے اور دن بدن آپ کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مایوسی کی لہر آپ کے دل دماغ میں گردش کر رہی ہے، تو آپ نہ پریشان ہوں نہ مایوس ہوں، اللہ کی بارگاہ میں پر امید رہیں، پر یقین رہیں، پر توکل رہیں۔ اللہ کی ذات آپ کی طرف اپنی نظر رحمت سے دیکھ رہی ہے۔ ایک دن وہ ضرور آنے والا ہے کہ جس دن آپ اللہ کی بارگاہ میں کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اب ماہ ربیع الاول کے مخصوص ایام میں مخصوص وظائف بتائے جاتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے جا رہے ہیں وہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے۔ وہ 3 دن 10، 11، 12، 10 ربیع الاول، 11، 12 ربیع الاول، یعنی ان 3 دنوں کا یہ عمل، یہ وظیفہ بڑا ہی خاص عمل ہے، خاص دنوں کا، خاص مہینے کا خاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ نے کر لیا، یقین کامل سے کر لیا، آپ اللہ کی ذات عالی سے جو مانگیں گے، بلکہ کامیابی اگر اللہ کی ذات عالی سے آپ مانگ رہے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور کامیاب فرمائیں گے۔ اس دنیا میں ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی درجے میں کامیاب زندگی گزاروں۔ اپنے بچوں کو انسان کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، اپنے آپ کو انسان کامیاب دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اس کے لیے دن رات دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، لیکن بعض اوقات تو کامیابی مل جاتی ہے اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ جب یہ صورتحال پیدا ہو جائے کہ آپ کو ناکامی کا اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو پھر آپ یہ عمل کریں۔ اب عمل کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ عمل عرض کرنے سے پہلے ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں یہ سارے اسلامی ویڈیوز ہیں۔ ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ آپ جب یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجئے گا۔ اب آتے ہیں عمل کی ترتیب اور طریقہ کار کی طرف۔ ہم نے عرض کیا کہ عمل ہے اللہ کی بارگاہ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اب کامیابی حاصل کرنے کے لیے پورے یقین کامل سے ہم یہ عمل کر رہے ہیں، اور یہ 3 دن کا عمل ہے، صرف 3 دن کا عمل۔ ان 3 دنوں میں اگر آپ نے کر لیا، 3 دنوں میں اگر کر لیا تو اللہ کی ذات عالی ضرور آپ کو آپ کے مقصد میں کامیاب فرما دے۔ آپ کبھی ہار نہیں سکتے، جیت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ اگر آپ نے 3 دن پڑھا، یقین کامل سے پڑھا، تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ اب وہ 3 دن کون سے ہیں؟
10 11 12 ربیع الاول۔ لیکن وظیفے کے لیے کچھ شرائط ہوتی ہیں، ہر کام میں کامیابی کی کچھ نہ کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ شرائطیں ہوتی ہیں۔ وظیفے کی کامیابی کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 دن کا عمل اور 3 شرطیں۔ پہلی شرط، جب آپ وظیفہ شروع کریں گے، جس وقت آپ نے پہلے دن وظیفہ شروع کیا ہے اسی وقت آپ دوسرے دن اور تیسرے دن وظیفہ پڑھیں گے، پہلی شرط۔ دوسری شرط، دوران وظیفہ آپ نے کسی سے بات چیت نہیں کرنی، بھلے فون آ جائے، بھلے جتنا بھی ضروری کام ہو، آپ نے بات نہیں کرنی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وظیفے کے اول اور آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ ان 3 شرطوں پہ عمل آپ کر لیں، عمل کرنے کے بعد یقین کامل کے ساتھ جب عمل کریں، کامیابی کی گارنٹی ہم دے دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات عالی ضرور آپ کو کامیاب فرما دے۔ تو جب آپ وظیفہ کرنا چاہیں گے تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور آخر 3 بار آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، کوئی بھی درود جو آپ کو آتا ہو آپ وہ پڑھ لیں۔ تو درمیان میں اللہ کے 3 نام ہیں، بڑے پاورفل، بڑے باکمال، یا اللہ، یا باسط، یا فتاح، یا اللہ، یا باسط، یا فتاح، یا اللہ۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، ذاتی نام۔ جس طرح ہر بندے کا ذاتی نام ہوتا ہے، کسی کا نام عبداللہ، کسی کا نام عبد الرحمن، کسی کا کیا، تو یہ جو اللہ، یہ میرے رب کا ذاتی نام ہے۔ جب اس کو ذاتی نام سے ہم پکاریں گے، پھر بار بار پکاریں گے، اللہ ہماری پکار کو کیوں نہیں سنیں گے۔ اور دوسرا، یا باسطو، یا اے مشکلات کو آسان کرنے والے، اے کامیابیاں ہمیشہ کے لیے دینے والے، یا باسط، یہ اس کا صفاتی نام ہے۔ اللہ نے اپنے صفاتی نام بھی رکھ دیے ہیں کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے پکارو، میں تمہاری مشکلوں کو آسان کر دوں گا۔ تو تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ یا فتاح، یا فتاح، یا فتاح، اے کھولنے والے۔ جس طرح ہم چابی کے ساتھ تالا کھولتے ہیں نا، اس طرح ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہماری مشکلات کو اب کھول دے، اب ان کو دور بھگا دے، یا فتاح، یا فتاح۔ تو 3 نام کون سے آئے؟ یا اللہ، یا باسط، یا فتاح۔ ان 3 ناموں کی عظمت، ان کی شان، ان کی فضیلت ہمارے دل دماغ میں ہونی چاہیے۔ جب پختہ ہو جائے تو اب ان کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ یا اللہ، یا باسط، یا فتاح، یا اللہ، یا باسط، یا فتاح 1، یا اللہ، یا باسط، یا فتاح 2، یا اللہ، یا باسط، یا فتاح 3۔ اس طرح اپنے تینوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک شمار کرنا ہے۔ پھر اسی ترتیب کے مطابق آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے، 100 مرتبہ۔ یہ 3 دن آپ نے پڑھ لیا، یقین کامل سے اگر آپ نے پڑھ لیا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جی تو میرے عزیزو، یہ موقع پھر 1 سال بعد ملے گا، ابھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو صرف 3 دن مفتی صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر جائز حاجت کو قبول فرمائے گا، ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔